بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک ساتھی سے کہ اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے کہ جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت خباب کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا خباب پر رحمت نازل فرمائے، اپنی رضامندی سے اسلام لائے اور ہجرت کی اور ضرورت بھر قناعت کی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور مجاہدانہ شان سے زندگی بسر کی۔ حضرت خباب پیغمبر کے جلیل القدر صحابی اور مہاجرین اولین میں سے تھے۔ انہوں نے قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائیں، دھوپ میں کھڑے کیے گئے، آگ پر لٹائے گئے، مگر کسی طرح پیغمبر کا دامن بھی نہ چھوڑا۔ بدر اور دوسرے معرکوں میں رسالت کے ہم رکاب رہے۔ صفین و نہروان میں امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ یہیں پر یعنی 73 برس کی عمر میں 39 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ امیر المومنین نے فرمائی پڑھائی اور بیرون کوفہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت نے یہ کلمات ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں، خوش نصیب اس کے کہ جس نے آخرت کو یاد رکھا اور حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ سے راضی اور خوشنود رہا۔ یہ انہیں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ امیر المؤمنین مومن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر میں تمام دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھ سے دوستی نہیں کرے گا، اس لیے یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرما رہا کہ یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، یا علی کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ پھر ارشاد فرماتے، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے، یعنی متکبر ہو جائے، غرور کرنے لگے۔ لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، ندامت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ گناہ کی عاقبت سے محفوظ رہ جاتا ہے اور توبہ کے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل میں نیکی کرتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فرمایا وہ گناہ بہتر ہے اس سے کہ اس نیکی سے جو تم نے گھمنڈ میں غرور میں کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، جتنی مروت جوان مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، سچ بولے گا، جتنی خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، جتنی غیرت ہوگی اتنا ہی وہ پاک دامن ہوگا۔